ہے، رحمت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جس کی شفاعت پر اللہ جس کی بخشش کا فیصلہ فرما دے، لیکن میں قانون بتا رہا ہوں کہ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ آپ پہ بشکش، روزہ نہیں رکھ رہا، اللہ آپ پہ بشکشی، سود کھا رہا ہے، اللہ آپ پہ بشکشی۔ بھائیو، اس اندھیرے سے نکلو، اس اندھیرے سے نکلو۔ جنازہ پڑھا گیا، صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا، میت کو لایا گیا، دروازے پہ رکھا گیا، دستک ہوئی، ابن عمر نے دستک دی کہ اما جان، میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ آ چکا ہے، اجازت ہو تو اندر لایا جائے۔ تو اما عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر، عمر کے لیے در کھلا ہے، اور چادر لپیٹ کے باہر نکل گئیں، اور لوگ اندر اترے، اندر قبر کھودنے لگے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور وہ فرما رہے تھے عمر، مجھے پتا تھا تو اسی جگہ آئے گا، تیرے سوا اس جگہ اور کوئی نہیں آ سکتا تھا، کہ میں نے اتنی دفعہ اپنے نبی سے سنا کہ میں گن نہیں سکتا کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر اندر آئے، میں ابو بکر عمر باہر گئے، میں ابو بکر اور عمر بیٹھے، میں ابو بکر اور عمر اٹھے۔ تیرے نبی نے تیرا اپنے ساتھ اتنا نام لیا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ ابو بکر کے بعد تو یہاں آئے گا، تیسرا نہیں آ سکتا۔ اب وہاں چوتھا آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ موجود ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو جنت کی وراثت ملی، جنت کی بادشاہی ملی۔ میرے نبی کا اعلان، لوگو ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد جنتی ہے، عبد الرحمن جنتی ہے، ابو عبیدہ جنتی ہے، اور سعید بن زید جنتی ہے۔ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے اللہ آپ پہ بشکیسی؟ تمہیں علی کی سناؤں؟ کون علی؟ جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا اور یوں اپنے قریب کر کے فرمایا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ صرف جنت نہیں، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ علی بن ابی طالب رات کو روزانہ کی ایک دن نہیں، اور سنتے پہ ہو، ایک دن دی فریاد نہیں ہے۔ زرار بن زمرہ کنانی، حضرت علی کے دو شاگرد مشہور ہیں، ایک کمیل اور ایک زرار بن زمرہ کنانی۔ تو زرار بن زمرہ کنانی آپ کی تعریف فرما رہے ہیں، آپ کی شہادت کے بعد کسی نے کہا علی کیسے تھے، علی کیسے تھے؟ تو وہ جواب دے رہے ہیں، یستوحش بالدنیا وزہرتہا ویستأنس باللیل وظلمتہ۔ علی دنیا کی رونقوں سے بیزار تھا اور رات کے اندھیروں سے پیار کرتا تھا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ، میں نے کئی دفعہ دیکھا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ کب؟ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ السُّدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ، جب رات تھک چکی ہوتی تھی اور تارے سو چکے ہوتے تھے، اور ایک آدمی کوفے میں مصلی پر بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا، قابضاً علی لحیتہ یتململ تململ السلیم، وہ تڑپتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا تڑپے۔ ویبکی بکاء الحزین، وہ روتا تھا جیسے غموں کا مارا روئے۔ پھر کہتا تھا ربنا ربنا، ہے میرے رب، ہے میرے رب، ہے میرے رب۔ پھر دنیا سے کہتا الی تغررت الی تشوقت، ارے دنیا میرے دھوکے میں نہ آ، مجھے دھوکہ نہ دے۔ ہیہات ہیہات غری غیری قد بتت کی ثلاث، دور ہو جا، دفع ہو جا، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں۔ عمروں کے قصیر، مجلسوں کے حقیر، خطروں کے یسیر، عمر تیری تھوڑی، مجلس تیری حقیر، خوشیاں تیری تھوڑی، غم تیرے تھوڑے۔ یہ آخری جملہ سنانا چاہتا تھا، سارا سنا دیا۔ یہ آخری جملہ
ایک ہائے ہوتی، اوہ اوہ، پھر کہتے من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، ہائے میرے رب، ہائے میرے رب، میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے۔ جس کو نبی کے گھر کے سامنے گھر ملا اس کے پاس عمل تھوڑا ہے۔ تھوڑے عمل والا یہاں آ سکتا ہے، نبی کے گھر کے سامنے گھر، اے میرے رب میرا عمل تھوڑا ہے، میرا سفر لمبا ہے، مجھے اکیلے جانا ہے، اللہ میرے اوپر رحم کرنا۔ وہ تیرے اوپر رحم تو ہو چکا ہے، تیرا نبی تجھے بتا چکا ہے کہ تیرا گھر نبی کے گھر کے سامنے، تیری بیوی جنت کی عورتوں کی سردار، تیرے بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار، تم ہی آنکھ اللہ آپے بش کے سیں، آپے ڈٹھی ویسیں۔ اس دھوکے سے نکلو۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑا آسرا ہیں۔ وہ کہیں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، لیکن میرا رب قرآن میں خبر دے رہا ہے، تمہارا نبی کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری امت ہے، یہ جنہوں نے میرے قرآن کو ٹھکرا دیا تھا۔ میرے قرآن نے کہا تھا سود حرام ہے، انہوں نے بینک کھڑے کیے۔ میرے قرآن نے کہا تھا زنا حرام ہے، انہوں نے اڈے چلا دیے۔ میرے قرآن نے کہا تھا شراب حرام ہے، یہ شراب کے ٹھیکیدار بن گئے۔ میرے قرآن نے کہا تھا ظلم حرام ہے، یہ ظلم کے انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ میرے رب نے 700 دفعہ قرآن میں نماز کو کہا تھا، انہوں نے کہا اللہ آپ پہ بش کے سی، گوڈے گٹے نہیں بننے دانجے، نہیں پڑی جان دی، اکھ نہیں کھل دی، دکان نہیں چھڑ سکنے آئے، کم نہیں چھڑ سکنے آئے۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے قرآن نے کہا تھا روزے رکھو، انہوں نے کہا تھا بھوک نہیں سہ سکنے ہیں، ترے نہیں سہ سکنے ہیں، نہیں بھوکھا رہا جاندہ، نہیں تسا رہا جاندہ۔ ان قومی یا اللہ یہ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑا تھا، ان میں نہ چلے جاؤ جن کو یہ میرا نبی کہہ رہا سحقن 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 سحقن، انہیں دور لے جاؤ، انہیں دور لے جاؤ۔ میرا نبی نہ کہہ رہا ہو انہیں دور لے جاؤ، میرے نبی کا ایک آنسو میرے رب کی رحمت کے دریا نہیں، سمندر نہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہلچل مچا دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو قانون بھی تو ہے، قانون بھی تو ہے، قانون بھی تو ہے، نظام بھی تو ہے، نظام بھی تو ہے۔ شمر کی تلوار آل رسول کے خون میں آلود ہو رہی ہو اور پھر وہ بھی کہے مجھے نبی کی شفاعت ہے، میرا نبی مجھے چھڑا لے گا۔ بھائیو میں درد سے کہہ رہا ہوں، میں اسی معاشرے میں رہنے والا آدمی ہوں، یہ باتیں میں سنتا ہوں، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ ایک عورت کا بال کوئی نہیں دیکھتا، ویسے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے، قدم بھی سنبھل کے رکھتی ہے کہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے، ایک کپڑے اتار کر ناچ رہی ہے اور کہہ رہی اللہ آپ پہ بچ کے سی، شہباز کلندر پہ دھمال ڈالوں گی میری بخشش ہو جائے گی۔ کیا جنت اتنی سستی ہے؟ کیا جنت اتنی سستی ہے؟ کیا میرے رب کا تعلق اتنا سستا ہے؟ کیا میرے نبی کی رضا اتنی سستی ہے؟ بدل دو تاریخ قرآن، تاریخ رسول بدل دو، میرے رب کی جنت کو آگ لگا دو، میرے رب کی دوزخ کو بجھا دو، یا مرنے سے انکار کر دو، یا قبر میں جانے کے منکر ہو جاؤ، یا موت پر اٹھنے سے انکار کر دو، یا اللہ کے سامنے اکڑ جاؤ میں نہیں دیندہ حساب، یا یہ طرز زندگی بدلو جو عارف والا کے بازار میں ہے، دفتر میں ہے، گھر میں ہے، جوانوں میں ہے، بوڑھوں میں ہے، مردوں میں ہے، عورتوں میں ہے۔ یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اگر تمہارا نبی تمہارے لیے درد مند ہے تو اس کے آگے جھکنے کی بجائے اکڑنا۔ کتے نے میرے گھر کی روٹی کھائی اور اس نے میرے آگے سر جھکا دیا۔ ابھی 2 دن پہلے میرے بھانجا، اس کے بعد ہیں یہ شکاری کتے، تو وہ شکاری نہیں، یہ وہ خرگوش کو ڈھونڈنے والے کتے، وہ
تو میں نے دیکھا اس کا چھوٹا سا بچہ، اس کے ہاتھ میں چھڑی، اور وہ کتے کو مارے جا رہا ہے، اور وہ کتا اس کے آگے یوں سر جھکا کے ٹاؤں ٹاؤں کر رہا ہے، اٹھتا بھی نہیں ہے، مار کھاتا جا رہا ہے۔ بھاگ، اتنا سا بچہ، اس کو یوں ایک دانت مار دے تو اس بچے کا حشر نشر ہو جائے، لیکن اسے پتہ ہے یہ میرے مالک کا بیٹا ہے جو مجھے روٹی کھلاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ اس کو مارے جا رہا ہے، وہ ٹاؤں 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 کرتا ہے اور اٹھتا بھی نہیں۔ ہور مار، تیرے پیو دی روٹی کھاتی ہے، میں وفا کر کے وکھا دے ساں۔ تمہارے نبی نے احد میں دانت توڑائے، تم نے کہا شراباں پیو نبی بشکیسی، بجائے اس کے کہ تم جھکتے اس کی اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تم نے کہا بچیاں نو سود نہ کھواویے، حرام نہ کھواویے، رشوت دا پیسہ نہ کھواویے، تے بچیاں نو پالیے کتھوں؟ یہ الٹی چال کیوں چل گیا زمانہ؟ محسن کے آگے تو لوگ سر جھکاتے ہیں، محسن کے آگے تو لوگ سر نہیں اٹھا سکتے۔ فقیر عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھی تھے، ایک نامی گرامی وہاں کا اجرتی قاتل پکڑا گیا، تو فقیر صاحب بڑے آدمی تھے، وہاں کے تھانوں پنچایتوں میں جاتے تھے، تو وہ اس سے کہیں ملے، وہ کہنے لگا فقیر صاحب میرا توڑو تے احسان ہے، میری جان چھڑاؤ۔ کہنے لگا بھائی تو قاتل، میں تیری کیا جان چھڑاؤں؟ کہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی کے قتل کرنے کے مجھے پیسے ملے تھے، تو جب وہ گزرے ہیں تو آپ بھی ساتھ تھے، جب میں نے اٹھایا ہے کلاشنکوف کو تو میں نے آپ کو دیکھا تو میری کلاشنکوف نیچے چلی گئی، کیونکہ میں نے آپ کے ڈیرے پر 2 دن بیٹھ کے روٹی کھائی تھی۔ تو میں نے کہا میں نے اس بندے کا نمک کھایا ہے، میرا وار اس پہ نہیں چلے گا۔ یہ تو ایک پتھر دل انسان، ایک ظالم وحشی جو پیسے لے کر کسی کی زندگی کے چراغ بجھا دے، اس کے اندر اتنی غیرت آ گئی۔ ایک کتا جس کو تم کہتے ہو پلیت کتا، جس کو گالی دینی ہو اس کو کہتے ہو کتا انسان، کبھی اس کی وفا دیکھی ہے؟ گھر کے پالتو کتے کو روٹی کھاتے بلاؤ تو روٹی چھوڑ کے تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، آقا حکم کرو، باقی روٹی پیچھے کھا لے ساں۔ تم تاش کھیلتے نماز پڑھنے نہیں جاتے ہو۔ تو وفا کا صلہ وفا ہے یا جفا ہے؟ وفا کا صلہ وفا ہے یا جفا ہے؟ میرے نبی نے جو آنسو بہائے، میرے نبی نے جو اولاد ذبح کرائی، میرے نبی نے جو پیٹ پہ پتھر باندھے، ایک رات کی کہانی نہ سناؤں؟ میرا نبی کروٹیں بدلتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اما عائشہ دیکھتی ہیں آج حال کیا ہو رہا ہے۔ ایک دم آپ تھوڑا سا آگے بڑھے، 4 پائی کی لکڑی جس کے ساتھ بان بنا ہوتا ہے، اس لکڑی کو اور اپنے پیٹ کو ایسے پیٹ کو اوپر لگا کر سارا نیچے اتر گئے، دھڑ نیچے، پیٹ یہاں اور دھڑ نیچے۔ اما عائشہ گھبرا کے بیٹھ گئیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہ عائشہ بھوک بڑی لگی ہے۔ ہائے ہائے، جس کے لیے جنت کے دسترخوان اترنے کو تیار ہوں، عائشہ بھوک لگی۔ کیسی بھوک لگی؟ جس نے 4 پائی کے نیچے تک پہنچا دیا۔ تو اما عائشہ رونے لگیں، یا رسول اللہ آپ تو 2 جہان کے سردار، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں چلا جاؤں گا۔ تو وفا کا بدلہ وفا ہوتا ہے یا جفا ہوتا ہے؟ جو مرضی کرو سانو آپ پہ نبی چھوڑائی سی، یہ وفا ہے یا جفا ہے؟ کیا میں کتے سے بھی نیچے چلا جاؤں؟ پالتو کتا میری پکار پر روٹی چھوڑ کے آ جائے، میرے گھر کا بچہ اسے مارتا ہے، وہ ٹونگ کرتا ہے، کاٹتا نہیں، 6 فٹا جوان آ جائے، جان کی بازی لگا کے اس کے گلے پڑ جاتا ہے، اور اپنے مالک کے معصوم بچے کے ہاتھوں جوتے کھا کر کہتا ہے وفا ایندہ نہ آئے۔ ایک چھوٹی سی کتیا ہمارے گھر میں آ گئی، میں بھی نہیں ہوتا، میرا بھائی بھی نہیں ہوتا، ہم تو مسافروں کی طرح ہیں، اب تو کوئی بھی نہیں ہوتا، والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی، تو میری ماں نے
نوکر سے کہا اس کو روٹی ڈال دے۔ وہ ایسی عادی ہوئی کہ ہمارے گھر کی وہ پکی ہو گئی۔ پھر میری ماں بھی فوت ہو گئی، اس کو روٹی ڈالنے والا کوئی نہ رہا، اس نے ہمارا گھر نہ چھوڑا، وہیں بھوکی پڑ پڑ کے مر گئی۔ تمہارے والے کہتے ہو اللہ آپ پہ بشکس سانو نبی چھوڑا اس تو نبی تمہیں کتا پیش کرے گا، ایندے تمہیں ود گئے ہو، بھوکی مر گئی، ہمارا گھر نہیں چھوڑا، ہم تو ویسے نہیں ہوتے تھے، ماں کا بھی جنازہ اٹھ گیا، نوکرانوں کے ہی پرواہ، لیکن وہ میرے گھر کے دروازے پہ مر گئی، اور اعلان کر گئی کہ وفا اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں عشق و محبت۔ تم اپنے نبی کے آنسو تو گنو، اس کے زخم تو دیکھو، طائف کا خون تمہیں بھول گیا ہے، جب 3 میل پتھر پڑ رہے تھے، کاش طائف کے پہاڑوں کی زباں ہوتی اور میں تمہیں لے کے چلتا اور ان سے پوچھتا بتاؤ یہاں کیا گزری میرے نبی پہ، اتنا با اقتدار انسان کہ اشارہ نہیں صرف ارادہ کرتا، ارادہ تو طائف کے اوباش بدماش بندر خنزیر بنتے، بجلیاں راکھ کر دیتی، زمین دھسا دیتی، ہوائیں اڑاتی، اور وہ 3 میل پتھر کھاتا ہوا جا رہا ہے۔ چشم تصور میں دیکھو تو صحیح، پتھر کھا کھا گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر بھاگتے تھے، پھر گرتے تھے، اور ایک دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ زخم آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، 2 دفعہ۔ ایک 4000 سال پہلے مینا کی وادی میں ایک بوڑھا انسان 94 سال کا، سفید داڑھی، ابراہیم جس کا نام ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، اور آگے 8 سال کا بچہ، یا 9 6 سے 10 سال کا بچہ معصوم نظروں سے ابا کو دیکھ رہا ہے، نہیں خبر کہ ابا کیا کرنے والا ہے۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اور 94 سال کی عمر میں ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، اور باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا ہے، کیا خیال ہے؟ آگے بیٹا کہتا ہے تو ابا دیر کیوں کر رہے ہو، جلدی کرو۔ باپ کہتا ہے بیٹا تجھے خبر ہے میں نے کیا کہا ہے؟ کہ ابا مجھے خبر ہے جو آپ نے کہا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں گا، پر کیا ہوا، میں مروں گا تو آپ کے بدلے مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر، دنیا کے بدلے جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر۔ پھر ایک دم معصوم بچے کو ماں یاد آتی ہے، وہ کہتا ہے ہاں البتہ مجھے ماں کا غم ضرور ہے، جب اسے پتہ چلے گا تو اسے بڑا دکھ ہوگا۔ تو اب یہ معصوم بچہ اسکیم بناتا ہے، وہ کرتا اتارتا ہے اور کہتا ابا یہ کرتا اپنے پاس رکھو اور میری ماں کو جا کے دے دینا، اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، ادھر نہ لے جانا، ادھر میری ماں کو تکلیف ہوگی، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے اور میرا ماتھا زمین پہ ٹکا دے۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ اسماعیل کی وصیت کو قرآن بیان کر رہا ہے، ماتھا زمین پہ رکھنا، سر اوپر نہ ہو، چہرہ اوپر نہ ہو کہ نظروں سے نظریں ٹکرا کر کہیں تیرا ہاتھ نہ کانپے۔ ہے 94 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، یہ بچے کے ہاتھ باندھ رہا ہے اور پاؤں باندھ رہا ہے، پھر اسے بکری کی طرح زمین پہ لٹایا، پھر گھٹنا اس کی کمر پہ رکھا اور اس کے سر کے بال پکڑ کے یوں اوپر اٹھائے اور چھری کو تولا اور سر کو اٹھایا اور اس کیفیت میں یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب تو ناراض ہو گیا؟ ہائے 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 کہ اسماعیل میرے دل میں جگہ پکڑ گیا تھا، پر میں کیا کرتا، بڑھاپے کی اولاد تھی، دل کے ہاتھوں مجبور ضرور تھا، پر اتنا نہیں کہ تیرے نام پہ قربان نہ کر سکوں، یا اللہ تو راضی ہو جا میں تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ اس دعا پر 7 آسمان کے فرشتوں نے آنسو بہا بہا حشر کر دیا، چیخ چنگاڑا مچ گیا،
اور پھر 4000 سال زمانہ آگے چلا گیا اور طائف کے میدان میں میں گیا ہوں، دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ ایسے پتھر پڑے کہ اب اٹھتے اور گرتے، اٹھتے اور گرتے اور بھاگتے، لہو لوہان لہو لوہان، اور دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو پھر زید بن حارثہ غلام ساتھ انہوں نے اٹھایا اور دوڑ لگائی اور عتبہ کے باغ میں پناہ لی۔ عتبہ جانی دشمن، بدر کی لڑائی کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا، قریشی خون نے جوش مارا، کہا محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اور انگور توڑ کے لایا، پلیٹ میں سجائے جانے لگا، تو پھر وہ شرم غالب آ گئی اور اپنے غلام سے کہنے لگا، یہ جو آدمی زخمی پڑا ہوا ہے، اس سے کہنا تجھے رشتہ داری کا واسطہ، یہ میرے انگور کھا لینا۔ جس کا حال دیکھ کر دشمن آنسو بہائے اور اسے کھلانے پر مجبور ہو جائے، جاؤ عرب والے کے بازاروں میں دیکھو اس کی زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے، کلمہ نہ ہوا مذاق ہوا، شریعت نہ ہوئی مذاق ہوا۔ پھر میرے نبی نے دعا مانگی ہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ دعا تھی کہ فریاد، دعا تھی کہ نوحہ، عرش کے کنگرے ہل گئے۔ ہائے ہائے، اے میرے رب، آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، آج میرا تجھ سے گلہ ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار لہو لوہان کر دیا۔ تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی حمیت، میرے رب کے عرشوں کے در، میرے رب کی غیرت جوش میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر، یا رسول اللہ امر فرمائیں، یوں چلیں گے پہاڑ اور یہ سرما بن جائیں گے، رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین۔ تم بھائی بھائی سے نہیں بولتے ہو، باپ بیٹا سے نہیں بولتا ہے، بیٹی ماں سے نہیں بول رہی ہے، پڑوسی پڑوسی سے نہیں بول رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسا لیکے چھک چھڑیں، اسا مرنے پرنے تو رہ گئے ہیں۔ یہ دیکھو دیکھو، یہ کائنات کا سب سے افضل ترین، جنت کا چابی والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، مقام محمود کو رونق دینے والا، شفاعت کبریٰ کا حق رکھنے والا، جس کے شفاعت سے حساب شروع ہو، جس کی شفاعت سے پل صراط پار ہو، جس کے قدم رکھنے سے جنت کے دروازے کھلیں، جو مقام محمود جس کا خود انتظار کرے، مقام محمود جس سے روشن ہو، جو نبیوں کا قائد بن کر، انسانوں کا قائد بن کر، اللہ کا جھنڈا اٹھا کر، جنت کی چابی ہاتھ میں لے کر، دو جہان کی سرداریوں کا تاج سر پہ سجا کر، رحمت للعالمین کا تاج سر پہ سجا کر، خاتم الانبیاء والمرسلین کا تاج سر پہ سجا کر، محمد احمد کے نام پا کر، ماہی حاشر عاقب کے لقب پا کر، فاتح خاتم کے لقب پا کر، ابو القاسم طہ یاسین کے لقب پا کر، شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر بن کر، مزمل مدثر بن کر، رحمت للعالمین بن کر، میں کیا کیا صفتیں سناؤں جیسے اللہ کی ذات کسی حد میں نہیں لائی جا سکتی، صفات میں، بیانات میں، ایسے میرا نبی ایسی ذات ہے جس کو ہم کسی بیان میں، کسی نعت میں، کسی تعبیر میں، کسی تصویر میں، کسی شکل میں، کسی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے بیانات سے بالا تر ہیں جس کا نعت خان میرا رب بنے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس کا نعت خان میرا رب بنے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین،
جس کی نعت خوانی قرآن کرے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس کی نعت خوانی اس کا رب خود کرے خود کرے خود کرے خود کرے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی تعریف خود کرے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت بربک مجنون، جس کی تعریف میرا رب خود کرے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، جس کی تعریف قرآن خود کرے اس کا رب خود کرے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس کی تعریف میں قرآن نغمے گائے، جس کی تعریف میں قرآن رب اللسان ہو. محمد الرسول اللہ والذین معہ، جس کے صحابہ کی تعریف بھی قرآن کرے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، جس کی تعریف قرآن خود کرے. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. یہ کون ہے؟ یہ محمد ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحان بن عراوہ بن عیوی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ. یہ کہتا سرما بنا دو، آگ لگا دو، نسلیں مٹا دو. وہ کہتا ہے نانا نانا انہوں نے تو پتھر مارے میں سہ گیا، اللہ کرے گا ان کی اولاد ایمان لائے گی، ان کی اولاد ایمان لائے گی، میرا پیغام آگے سنائے گی. میرے رب نے قبول کیا. بنو ثقیف سارا مسلمان ہوا اور ہمارے سارے علاقے کا اسلام طائف کے قبیلے کے کھاتے میں ہے. محمد بن قاسم الثقفی، محمد بن قاسم الثقفی جو دیپال پور تک پہنچا. ملتان تو مشہور ہے، ملتان نہیں، دیپال پور تک اس کی فوجیں پہنچی ہیں اور یہ سارا علاقہ اس کی محنت سے منور ہوا اسلام سے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مجھے اللہ سے جوڑ دیں گے، اللہ سے ملا دیں گے. میں اللہ کو پاؤں گا. میں ترخان ہوں، پرواہ نہیں. میں موچی ہوں، پرواہ نہیں. میں مسلی ہوں، پرواہ نہیں. میں جلاحہ ہوں، پرواہ نہیں. میں جو مرضی ہوں، پرواہ نہیں. میں اگر غلام مصطفیٰ ہوں تو میرے وارے نیارے، میرے کام بن گئے، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میرے نصیب جاگ اٹھے. اور اگر میں غلام رسول نہیں ہوں تو مجھے سید ہونا نہ بچائے گا، مجھے قریشی ہونا نہ بچائے گا، مجھے شاجی ہونا نہ بچائے گا. وہاں نسب نہیں چلتا، میرے نبی کی غلامی کا سکہ چلتا ہے. میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے. ہم کسی فرقے کے داعی نہیں، کسی فرقے کے نمائندے نہیں ہیں. یہ اسلام کا پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کے غلام بن جاؤ، اللہ اس کے رسول کی زندگی کو سیکھو بھی صحیح، پھیلاؤ بھی صحیح. ساری زندگی دو باتیں ہیں،
ایک عبادت ہے، ایک اخلاق ہے۔ عبادت اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے، وہ معاشرہ ایمانی معاشرہ نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو، جس میں نماز نہ ہو، جس گھر میں نماز نہ ہو، وہ گھر ایمان والا نہیں ہے، اسلام والا نہیں ہے۔ جو ماتھا میرے رب کے سامنے نہ جھکتا ہو، یہ نصیبوں والا نہیں ہے، یہ ہارا ہوا ہے، یہ ہارا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کا پیغام دو باتوں میں دنیا سے جاتے ہوئے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرنا، نوکروں سے، ماتحتوں سے، غلاموں سے انسان بن کے رہنا، دین کی تکمیل ہے حسن اخلاق کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ، درگزر کرنے کے ساتھ۔ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تم نے یہ تو سنا ہوگا، نماز پڑھو گناہ معاف، حج کرو گناہ معاف، روزہ رکھو گناہ معاف، ذکر کرو گناہ معاف، تلاوت کرو گناہ معاف۔ لیکن صرف اگر اتنے ہی پر گناہ معاف ہوتے تو یہ تو بڑے تھوڑے سے کام تھے۔ میرے رب کی رحمت، میرے نبی کی رحمت للعالمین، رحمت پھیل گئی، رحمت کشادہ ہو گئی، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، ہو ہی جاتا ہے۔ میرے نبی کے اخلاق ہیں، اگر خامند کو غصہ آئے تو بیوی چپ کر جائے، بیوی کو غصہ آ جائے تو خامند چپ کر جائے۔ مرد ہونے کی غیرت نہ دکھائے کہ میں مرد ہوں، یہ دیکھے کہ اس عورت نے اس کی خاطر بچے جنے، پیٹ پھاڑ دیا، ماں چھوڑ دی، باپ چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیے، بہنیں چھوڑ دی، ایک بول پہ اس کے گھر آ گئی اور ساری زندگی پرائے گھر گزار دی، اور آگے سسرال والوں کی مرضی اسے سولی پہ لٹکائیں یا محبت سے چلائیں۔ عام طور پر ہمارا معاشرہ، سسرالی معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے، آنے والی بچیوں کو تار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف سے بھی ظلم و ستم ہے، لیکن بہت کم ہے کہ کوئی بیوی کے عشق میں آ کر اپنے ماں باپ کو دھکا دے دے، لیکن یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں۔ زیادہ واقعات یہ ہیں کہ سسرال والے لاتے تو بڑے لاڈ سے ہیں، پر پھر اس کی زندگی کو جہنم کی بھٹی بنا دیتے ہیں، چونکہ نبوت والے اخلاق سیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو، میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو۔ میں ابھی ایک اپنے علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں، میں ان کے بچے کا نکاح پڑھانے گیا تو فرما رہے تھے کہ میں نے بچے کا گھر الگ بنا دیا ہے، اور میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کا گھر الگ بناؤ کہ کہیں ہم میاں بیوی اپنے بچے کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں۔ ہم تو گزار چکے ہیں، یہ دونوں اپنی زندگی گزاریں، کہیں ہماری دخل اندازی کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ میں ان کو حیران ہو کے دیکھ رہا کہ کوئی دین کا علم نہیں ہے، لیکن بعضی شرافتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرا رب فطرت میں ڈال دیتا ہے۔ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن میں قربان جاؤں تیرے اوپر میاں ظفر، تو نے کمال کر دیا کہ قاضی مولوی صاحب، میں نے کہا ہم دونوں کا، یہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ ہم بچے کا گھر آباد کر رہے ہیں، کہیں ہماری وجہ سے ہمارے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو، ہم اپنی گزار چکے ہیں، انہیں اپنی گزارنے دو۔ لیکن ایسی مائیں لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتی ہیں، ورنہ بڑی خوشیوں سے ڈولی لاتے ہیں اور پھر اپنے بد اخلاقی سے اپنے گھر کو انگارا اور بھٹی بنا دیتے ہیں۔ میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے، ہوتی رہے گی۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، میاں بیوی بچوں میں کھٹپٹ ہوتی رہے گی، یہ جنت ہے نہیں ہے، دنیا ہے، ہوتی رہے گی۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ مٹانا ہے، بڑھانا نہیں، مٹانا ہے، بڑھانا نہیں، روکنا ہے، اٹھانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بد فطرت ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی والوں کو الگ ابھارتے ہیں، کچھ لڑکے والوں کو الگ ابھارتے ہیں، اور زندگیوں کو برباد کر کے پھر کہتے ہیں ویکھے کیویں لڑایا، مزے لیتے ہیں۔ اور میرا نبی کہتا ہے اس قسم کے لوگ اللہ کی نظر میں اتنے ناپاک ہیں جیسے پاخانہ ناپاک ہوتا ہے۔
تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہو جائے اور وہ کریں ان تعفو و تصفح و تغفر، وہ دونوں کریں ایک دوسرے کو معاف اور کریں دلوں کو صاف، اور پھر ایک دوسرے کو دیں ہدیہ ہدایہ اور اپنی محبت کو واپس لے آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اتنی بات پر میں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ کبھی سنا ہے تم نے؟ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے پر ہوتے ہیں۔ یہ بھی سن لو کہ میرا اللہ تمہیں محبت کے ساتھ رہنا کتنا پسند کرتا ہے کہ اگر میاں بیوی جھگڑ پڑیں پھر صلح کر لیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی نے سے فرمایا میرے محبوب نے علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ علماء نے فرمایا کوئی شخص یوں کہے انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام پہ وقف، تو یہ وقف ہو گیا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو اللہ تو چاہتا ہے تم اللہ کے نام پہ دو، ٹھیک ہو گیا، گل سمجھ آئی؟ اب ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تم بیویوں کو طلاق دو۔ اللہ ایک گھر کو کتنا بچانا چاہتا ہے۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، پھر اپنے شتروغن سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ ایک کہتا جی چوری کرائے، کہا کچھ نہیں کیا۔ دوسرے کہتا جی نماز نہیں پڑھنے دی، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے سود کھلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے جوئے کا اڈا چلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے شراب کا اڈا چلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ یہ سارے بڑے بڑے گناہ وہ کہتا نہیں کچھ نہیں۔ ایک پچھو بھیڑ تو کالڑا شیطان کھلوندا لنگڑ، وہاں دا جی میں میاں بیوی نو لڑایا ہے۔ کہا واہ واہ پترا کام تو کرتا اور میں نے میرے ہاں نہ لگ۔ اس کو آگے بلاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، کہتا تو ایتھے میرے نال باؤ۔ کم بخت تو کم تا اے کرتا ہے، تسی کڑا کم کرتا ہے۔ شرابی دی شراب دی جانتا ہے، بے نمازی دی غفلت دی جانتا ہے، سود خور دا سود دی ذات تائیں، تے میاں بیوی دی لڑائی نسلاں تے خانداناں تائیں، شاباش پترا ایویں کیتی آویں۔ میرے نبی کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک کو عبادت کہتے ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، یہ حقوق اللہ بھی کہتے ہیں، ایک کو اخلاق کہتے ہیں جس میں معاف کرنا سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی طریقہ ہے، ایویں نہیں ہے کہ جو میں مرضی پہ کرو۔ پڑوس میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے پڑوس کا اتنا کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دے۔ درگزر کرنا یہ اسلام کا صحرا ہے، اسلام کی زینت ہے، اسلام کا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تکونوا امعا، اے میری امت بیوقوف نہ بننا، عاجز نہ بننا۔ یہ حدیث میں نے بہت دفعہ پڑھی، بہت دفعہ سنائی، لیکن اس سفر میں مجھے اس کا صحیح ترجمہ سمجھ میں آیا۔ امع کا لفظ بہت سخت ہے، امع تو بے وقوف کا جو لفظ ہے نا اس میں اتنی سختی نہیں ہے، بے وقوف، عاجز، بے وقوف، کمزور، یہ سارے ہیں تو امع کے ترجمے، لیکن وہ وہاں سیوال میں مجھے اچانک اس کا ترجمہ صحیح ٹھوکواں سمجھ آیا۔ جڑی طاقت امع میں ہے اتنی طاقت کا ایک لفظ پھر مجھے سمجھ میں آیا۔ میرا نبی کہتا ہے لا تکونوا امع، میری امت چگل نہ بن جاوے اجے، سمجھ آئیے، وہ چگل نہ بن جاوے اجے۔ کسی کو بیوقوف کہو تو اتنا نہیں غصے ہوتا، اس کو چگل کہو تو ڈھیر کبڑیندا ہے، چگل جہان دی۔ میرے نبی نے کہا وہ چگل نہ بنے اجے۔ کہا جی کیا رسول اللہ؟ کہا تم یہ کہتے پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے۔ ایک کون ہے چگل؟ سارا پاکستان بھرا پڑا ہے، کیا مرد کیا عورتیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تم یہ کہو
جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے۔ اس پر لوگ دیں گے تانے، بے غیرت ہو گئے ہیں، نک وٹھا چھڈی یہی، چیتے نہیں رہ گا تو ہیں کون، بالکل مٹی ہو گئے ہوں، بھوئیں تے جا پہ ہوں۔ تو تمہیں شیطان دے گا چکر، دیکھ تیری تو عزت خاک میں مل گئی۔ تو یہاں میرا نبی پیچھے آ گیا، کہنے لگا میں ضامن اور سن دو پہ میں کیا کریں، میرا نبی آ گیا، ارے والی کی میری امت، میں ضامن، تم نیچے جھک جاؤ، تم نیچے جھک جاؤ، تم معاف کر دو، تم چھوٹے بن جاؤ، چاہے بیوی ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے باپ ہے، چاہے پڑوسی ہے، چاہے تمہارا کوئی شریک ہے، تم چھوٹے بن جاؤ، تم معاف کر دو، اگر عزت گھٹ جائے تو محمد مصطفیٰ سے لے لینا۔ کوئی اس تو وڈا ضامن ہو رہا ہے، اتے اللہ تے ہیٹھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نبی کی ضمانت میرے اللہ کی ضمانت ہے۔ میرا نبی فرما رہا ہے میں ضامن، آرے والی کی عورت جھک جائے، آرے والا کا میرا امتی جھک جائے، اگر اس کی عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لو۔ لڑائیاں چھوڑو چاہے سیاست کے نام پر ہو، جھگڑے چھوڑو چاہے دین کے نام پر ہوں، فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ، فرقہ واریت کو مت بھڑکاؤ، پہلے ہی ہم مٹ چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں۔ ایسی نفرتیں مت پھیلاؤ کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہی چھوڑ جاؤ۔ ابھی یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات، ایک جگہ نماز پڑھی، باہر نکلے تو 3-4 نوجوان داڑھیوں والے پگڑیوں والے، میں نے کہا السلام علیکم، کہنے کہ جی ٹھیک ہیں۔ پھر دوسرے ساتھی نے سلام کیا، السلام علیکم، کہا جی ٹھیک ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہیں، تو جواب تو دے دو، ظاہری شکل تو مسلمانوں کی ہے، ممکن ہے آپ ہمیں کافر سمجھتے ہوں لیکن ہمارا ظاہر تو مسلمانوں والا ہے۔ اتنی نفرت، اتنی نفرت، کیا اس کا نام شریعت اور اسلام ہے؟ میرے بھائیو اتنے دور نہ چلے آؤ۔ میرے نبی نے کہا تھا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک دن آئے گا مسجدیں لڑائی جھگڑے کے مرکز بن جائیں گی۔ مسجدیں اور منبر رسول یہ محبت کا پیغام ہے نہ کہ نفرت کا پیغام۔ یہ تبلیغ کسی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے، یہ تبلیغ کا کام کسی فرقے کا نمائندہ نہیں ہے، یہ اسلام کی نمائندگی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام کی نمائندگی ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل، یہ اسلام و ایمان کا نمائندہ ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ ایمان کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، اور یہ سارے میرے نبی پاک کی دین کا کی محنت اور میرے نبی کے دین کا خلاصہ دو باتیں، ایک بندگی عبادت، نماز سر فہرست، کوئی مرد عورت کوئی چھوٹا بڑا بے نمازی نہ رہے، دوڑو اذان پر اللہ کی طرف، دوڑو اذان پر اللہ کی طرف۔ اور دوسرا جز ہے اللہ کے بندوں سے حسن اخلاق، اللہ کے بندوں سے حسن سلوک، اللہ کے بندوں سے پیار و محبت، معاف کرنے کی فضا بناؤ۔ بیوی خامند کو مقام دے، خامند بیوی کو مقام دے۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کرے۔ ماں باپ کو مقام دو، میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کو صرف صبح ایک نظر دیکھ لو تو شام تک جنت کے 2 دروازے تمہارے لیے کھول دیے جاتے ہیں، شام تک 2 دروازے تمہارے لیے کھل گئے۔ شام کو دیکھو صبح تک کھل گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، 3 بیٹیاں دیں، اس نے ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر؟ آپ نے جس نے 2 کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی۔
ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ ہوئے ایک کو دوئی دی امید بھی نہ ہوئے تو مڑ کی کریے؟ تو آپ نے کہا جس نے ایک کو اٹھایا، جس نے ایک کے ہاتھ پیلے کیے، وہ جنت میں میرا ساتھی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے بہنوں کا حق دیا۔ ہمارے ماحول میں خاص طور پر ذمہ داروں میں، مجھے تاجروں کا نہیں پتہ، بیٹیوں کو باپ کی وراثت میں سے بھائی حصہ نہیں دیتے، پٹواریوں سے مل ملا کے اپنے ہی نام کرا لیتے ہیں، یا بہنوں کو مجبور کر کے ان سے زبردستی انگوٹھے لگوا کے اپنے نام کرواتے ہیں۔ کوئی قسمت کی ماری بھائیوں سے حصہ مانگ لے تو کہتے بڑی بے غیرت ہے، زمینہ مانگ دیے۔ بے غیرت تو خود ہے جو رب کے قرآن کو للکار گیا۔ جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی چھاتی کا دودھ بیٹی نے پیا، جس گود میں بچہ پروان چڑھا اسی گود میں بچی پروان چڑھی۔ پر یہ ظلم و ستم ہے ہمارے معاشرے کا کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کا حصہ زبردستی لے لیا جاتا ہے۔ یہ ہندو رسم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو رب نے دو بہنیں دیں اور اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کی شادی کی اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بہنوں کو حصہ دو ورنہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں نے دینی تعلیم رائمنڈ میں حاصل کی۔ میرے استاد ہیں قرآن کی تفسیر کی مولانا جمشید علی صاحب۔ میں اپنے گھر سے اپنے باغ میں سے شہد اتروایا اور ایک بوتل لے کر گیا ان کی خدمت میں۔ 1977 کی بات، 77-78، 10 روپے دی بوتل آ جاوے شہد۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو میرے استاد مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ ایک بوتل شہد ہے، تحقیق کتنی ہو رہی ہے؟ بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ماشاءاللہ جزاک اللہ، تھوڑی مسیطاں جو اعلان نہیں ہوتے پہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، 5 روپے دے گیا، 10 روپے دے گیا، ماشاءاللہ جزاک اللہ، بھامے کسی دے گلے چو بھانتے لے کے دے گیا، سون تو دے گیا، ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ، آمن دیو۔ جس نے اللہ کو جان دینی ہوتی اس کے انداز اور ہیں۔ مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پیو دی بہن ہی کوئی نہ ہے، جے ہوندی تو کداں دیندا ہے، صرف 2 بھائی تھے بس، بہن ہے ہی کوئی، ساڈی بڑی موج حلال ہے۔ تو پھر فرمانے لگے اچھا یہ بتا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے دیا تھا؟ میں کہا میرے جمنے تو پہلے دے سوال تھا، مینوں نہ کرو، مینوں کیا پتا، میں تو دادے نو ویکھیا ہی کوئی۔ تو پھر ہنس پڑے، پھر فرمایا اچھا رکھ دو۔ جس نے اللہ کو جان دینی ہوتی ہے وہ اپنے اندر لقمہ لے جانے سے پہلے اتنے خیال کرتا ہے کہ بہنوں کو حق دینا کتنا ضروری ہے، کہ اگر چونکہ یہ تو ابھی وارث نہیں ہے، ابھی تو اس کا باپ زندہ ہے، اگر اس کے باپ نے، باغ تو اس کے باپ کا ہے، اگر اس کے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین کا حصہ نہیں دیا تھا تو پھر یہ شہد حرام ہے، اس لیے یہ میرے پیٹ میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے، حالانکہ میں بہت تھکا ہوا تھا، سر درد سے صبح سے میں چل رہا ہوں، لیکن میں نے اس سے خیانت سمجھا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے بات تھوڑی کر کے اپنی جان بچا کے چلا جاؤں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ دین کے جتنے ضروری پہلو ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ پورا دین کون 3 گھنٹے میں بیان کر سکتا ہے، لیکن وہ بنیادی چیزیں جن کو اپنانے سے نجات ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ میں نے کوشش کی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو، میں بولنے والا انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، روز بیان ہوتا ہے، کوئی ایسا بول نکلا ہو جس سے کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ میں دل خراشی کے لیے نہیں بیٹھا ممبر رسول پر، ممبر رسول دل نوازی کے لیے ہے، دل خراشی کے لیے نہیں ہے، یہ گرجنے برسنے کے لیے نہیں ہے، یہ محبت کے پھول برسانے کے لیے ہے، لیکن آخر بولنے والا انسان ہے۔ کوئی ایسا بول نکل گیا ہو
جس سے میرے کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کے لیے معاف کرے۔ لیکن میں اپنی ساری بات کا خلاصہ پھر پیش کرتا ہوں کہ اللہ کو منزل بناؤ اور اللہ کو پانے کے لیے محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آؤ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دو حصوں میں مکمل، ایک عبادت جس میں نماز سب سے اعلیٰ، ایک اخلاق جس میں معاف کرنا سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، غصے کو پی جانا سیکھو تو آپ کی زندگی جنت ہے۔ یہ پیغام زندگی ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا یہ میرے آپ کے ذمے ہے۔ تبلیغ کا کام کوئی جماعت نہیں ہے کہ ہم آپ کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنانا چاہتے ہیں، تبلیغی جماعت کا ووٹر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم گئے لالیاں ایک آدمی، میں گشت میں گیا تو ایک آدمی سے میں نے مصافحہ کیا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا ایسے، کہنے لگا توڑ نال مصافحہ بھی حرام ہے۔ تو میں نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا۔ میں کہا یار ہمارے نبی نے تو منافقوں کے بھی جنازے پڑھ دیے، تم مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ مصافحہ بھی حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ میرے نبی نے پڑھا دیا، وہ کہا شاید بخشش ہو جائے۔ حضرت عمر نے روکا، یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے ابھی روکا نہیں، منع نہیں کیا، میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے۔ اور ایک دفعہ آپ نے کہا میرے اللہ نے کہا تھا تو 70 دفعہ بھی پڑھ تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا اللہ یوں کہتا کہ تو 70 دفعہ پڑھے گا تو میں بخشش کر دوں گا تو میں اس کا 70 دفعہ جنازہ پڑھ دیتا۔ کہ میں نے اس کو میں کہا بھائی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی آپ کو، کہ ہم بھی آپ کے مسلمان بھائی ہیں اور اللہ پاک کی نسبت سے آپ سے ملنے آئے ہیں بھائیو، اللہ کی محبت میں آپ سے ملنے آئے ہیں بھائی، ہماری کوئی تھوڑی بات ہی سن لو۔ خیر وہ تھوڑی دیر تو غصے میں آیا، اس کے بعد وہ بیٹھ جاؤ اس کے بعد وہ آہستہ نا چپ ہوتا گیا۔ پھر کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ بھائی یہ کوئی بات کا طریقہ ہے، بیٹھو شاباش۔ پھر وہ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے نا لوگوں کے لکھتے ہو نام اور پھر چڑھاتے ہو رجسٹر پر چڑھاتے ہو، پھر اس کے بعد تم جو ہے نا ایک دن سیاست میں آ جاؤ گے اور پھر کہو گے حکومت سانو دیو، ویکھو ساڈے ووٹ کتنے زیادہ ہو گئے۔ تو مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے اگر وہ زندہ ہو تو میں اس کو جا کے ملوں کہ 30 سال تا ہو گئے حالی تائیں تو سیاست چاہے کوئی نہیں۔ تو بھائی تبلیغ نہ کوئی سیاسی تعبیر ہے نہ کسی فرقے کی نمائندہ ہے، نہ یہ کسی حکومت کی طرفداری ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا تک پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ اس پر چلتے ہوئے اوروں تک پہنچانا۔ روزمرہ کی زندگی میں نماز زندہ کرو، اس زبان کو غیبت سے بچاؤ، ماں بیٹی بہن کی گالی سے بچاؤ، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے سے بچاؤ، اور لوگوں کو عزت دو چاہے بے عزت ہونا پڑے، لوگوں کو اونچا کرو چاہے نیچا ہونا پڑے، اللہ کی قسم اللہ تمہیں اونچا کر کے دکھا دے گا۔ تو میرے بھائیو اس تبلیغ کے کام کو سنجیدگی سے لو، انسانیت کے رخ پھر گئے ہیں۔ 1994 میں ہم آئے تھے، یہاں جماعت آئی تھی، یہ عرب والا جو مرکز ہے نیا چھوٹا سا تھا، یہاں پورا کوئی ہم نے 3-4 دن سورش علاقے میں بھاگ کے لوگوں کو اکٹھا کیا تو اللہ کی قسم 300 آدمی اکٹھے نہیں ہوئے تھے، 300 اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ آج اس مجمع کو اللہ گنے گا یا اس کے فرشتے گنیں گے، مجھے نہیں خبر کہ یہ اتنا مجمع کہاں سے آیا، یہیں سے ہی آیا ہے، یہیں سے اٹھ کر آیا ہے۔ یہ وہ محنت ہے جس کے اثرات اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہا ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ 95-96% مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہدایت کی ہوا چلانے والا ہے اور اسلام کا سورج چمکنے والا ہے۔ ایک دور تھا
لوگ مسجدوں سے ہمیں نکالتے تھے، نکل جاؤ، وہابی آ گئے، گستاخ رسول آ گئے، نبی دے نام منن والے آ گئے، اور ایسے دھکے دیتے تھے اور ایسے گالیاں نکالتے تھے۔ یہ بہت پہلے کا دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لوگ قربانی سے چلتے رہے اور اپنی جان مال کے ساتھ پھرتے رہے۔ ایک گاؤں میں کبھی نہیں بھولوں گا، میں نیا نیا تبلیغ میں تھا، ہم ایک گاؤں میں پہنچے پیدل تھک ہار کے، ابھی سامان رکھا ہی تھا کہ مسجد کے امام آئے، انہوں نے ہمیں ماں بہنوں بیٹیوں کی گالیاں نکالی، اتنی غلیظ گالیاں کہ زمین کانپ اٹھے، آسمان تھر تھر آ جائے۔ اور میں بالکل نیا تھا، تو انہوں نے بستی کے لوگ بلائے، انہوں نے ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیے، اور پھر انہوں نے فرمایا مسجد دھوو، مسجد ناپاک ہو گئی ہے۔ مسجد میں تو کافر بھی آ جائے تو ناپاک نہیں ہوتے۔ میرے نبی کے پاس کافر ملنے آتے تھے، مسجد میں بٹھائے جاتے تھے۔ طائف کے کافر آئے، میرے نبی نے مسجد میں بٹھایا، یہ تو نہیں فرمایا مسجد دھو دو۔ ہائے ہائے، اتنا تعصب! انہوں نے ہمارے بستر باہر پھینک دیے کہ نکل جاؤ، نہ تسی نبی دے منن والے، نہ تسی نبی دے عاشق۔ تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا، میں تو کالج سے سیدھا تبلیغ میں آیا، دین کا زیادہ پتہ نہیں تھا، یہ فرقے فرقوں کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن میں خود اپنے اندر تجزیہ کر رہا تھا، یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں؟ یہ مسجد میں ماں بہنوں کی گالیاں نکال رہا ہے اور کہتا ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ جو گالیاں کھا کے چپ، اور ایک لفظ نہیں بولے، ایک لفظ، اور چپ کر کے بستر اٹھا کے ان کو دعائیں دیتے ہوئے آگے نکل گئے۔ میں کہا اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو پھر کیا ان کو عاشق رسول کہا جا سکتا ہے کہ جو مسجد میں کھڑے ہو کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوں اور مصلی رسول پر بھی کھڑے ہو رہے ہوں؟ میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نکلو تعصب سے، نکلو تعصب سے نکلو۔ میں نے 3 گھنٹے ہو گئے مجھے بات کرتے ہوئے، میری کوشش رہی ہے کہ میں اسلام کو اجاگر کروں۔ فلانا بھیڑا ہے، ہم چنگے ہیں، اسا چنگے ہیں تو بھیڑن، اسا سچے ہیں تو کوڑن، اسا حق تھے تو باطل تھے، اسی عاشق تھے وہ گستاخ ہے۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں، میں بھی تمہارے اندر نفرت کی آگ بھڑکا سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میرے اس بول کا مجھ سے حساب لیا جائے گا، مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ امت کو توڑنے والا بول، امت کو توڑنے والا بول، یہ تو میرے بھائیوں کلمہ کفر کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو امت بنو، امت بنو، امت بنو، ایمان والے بنو، اسلام والے بنو، باقی ساری نسبتیں ہٹا دو۔ تم سے پوچھو تم کون ہو، کہو جی ہم مسلمان ہیں۔ میں ایک جگہ تھا تو ایک ادھیڑ عمر شخص مجھ سے کہنے لگے پرانی بات ہے بیٹا تم کون ہو؟ تو اس نے چند فرقوں کے نام لیے، یہ ہو وہ ہو وہ ہو۔ میں نے کہا نہیں چاچا میں مسلمان ہوں۔ وہ اس کو ایک کرنٹ لگا، وہ کہنے لگا بیٹا میری اتنی عمر گزر گئی، میں نے یہ جواب کسی سے نہیں سنا، تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے یہ تبلیغی جماعت میں سیکھا ہے، وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کی قدر کرنا ہم پر فرض ہے، رائے کا اختلاف برداشت کرنا ہم پہ فرض ہے۔ تو میں سارے مجمع کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک تو اپنے اللہ سے معاملہ درست کرو توبہ کے ساتھ، ایک اللہ کے بندوں سے معاملہ درست کرو معافی کے ساتھ، اور اس پاک پیغام کو لے کر دنیا میں پھرو۔ دنیا اللہ کے فضل سے آ چکی ہے ہدایت کے کنارے پر، اسلام کے کنارے پر، اور ہوا چلنے والی ہے۔